نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کانوں کے بیان میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن گوشت کا ہے جو سالنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول۔ دنیا اور آخرت کا افضل ترین کانا گوشت ہے، یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ گوشت کی کثرت مضر ہے، یعنی نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نغا کر کے کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی دعوت یا ہدیہ کو رد نہ فرماتے بلکہ قبول فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، دست آپ کے سامنے کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دان سے نوچ کر کھانے لگے۔ دست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہڈی دار گوشت میں دست کا گوشت بہت مرغوب تھا، یعنی بکری کا دست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کا گوشت تم پر لازم ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ گوشت شانہ کا گوشت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن، شانہ اور پیٹ کا گوشت زیادہ مرغوب تھا۔ بھنا ہوا گوشت کھانا سنت ہے۔ تنہا گوشت بلا روٹی کے کھانا سنت ہے۔ نمک لگا کر خشک گوشت کھانا سنت ہے۔ گوشت کے لمبے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان میں نمک وغیرہ لگا کر خشک کر دیے جائے، ایسا سوکھا گوشت ہفتوں کھایا جا سکتا ہے۔ گوشت کو اس طرح رکھنا اور ایسا گوشت کھانا سنت ہے۔ شوربہ دار گوشت کھانا سنت ہے۔ جب گوشت خریدو تو شوربہ زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کو اس میں سے دے دو۔ گوشت میں کدو ڈال کر کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانے کی ہڈی کا گوشت منہ سے نوچ رہے تھے، پھر تشریف لے گئے اور بلا وضو یعنی بغیر تازہ وضو کی نماز پڑھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بھنی ہوئی کلیجی اور دل کھانا سنت ہے۔ قربانی کے جانوروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً کلیجی ہی کھاتے تھے۔ پائے کھانا سنت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائے ایک ماہ تک رکھتے تھے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ مغز گودا کھانا سنت ہے۔ مرغی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چند روز تک اس کو باندھ رکھتے اور اس کے بعد کھاتے تھے۔ خرگوش کا گوشت سنت ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نیلگائے کا گوشت کھانا سنت ہے۔ چکور کا گوشت کھانا سنت ہے۔ حباری سرخاب کھانا سنت ہے۔ مچھلی کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ساتھ چیز سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ پتا، مثانہ، فرج مادہ، ذکر، خصیہ، غدود، خون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردہ کو پیشاب کے منصرف ہونے کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ میٹھا اور شہد کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی بہترین مٹھائی لے کر آئے تو اسے کھا لو، واپس نہ کرو۔ اسی طرح خوشبو پیش کرے تو اس سے کیا کرو؟ سونگو۔ ہریسہ کھانا سنت ہے۔ حلیث کھجور کا میدہ کھانا سنت ہے۔ خزیدہ کھانا سنت ہے۔ مبیز آٹے میدے کا حلوہ کھانا سنت ہے۔ ستو یہ بھی کھانا سنت ہے۔ دشیشہ کھانا سنت ہے۔ مصالحہ دار کھانا سنت ہے۔ مصالحہ والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ مرغوب تھے۔ کچھ کھانے کے اقسام تھے، کچھ طریقے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی ان طریقوں پر عمل کریں کہ تو انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت کی تمام کامیابی ہمیں نصیب ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔